السلام علیکم۔ پاکستان میں آج کل 3 چیزیں بہت زیادہ ٹرینڈ پر چل رہی ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے آرمی چیف کو لکھے گئے خطوط ہیں، دوسرے نمبر پر عمران ریاض خان کا لندن جانا، اور تیسرے نمبر پر موجودہ حکومت کا مہنگائی کم ہونے کے بارے میں جھوٹ بولنا، اور مسلسل جھوٹ بولنا، اور اتنا جھوٹ بولنا کہ اب ان کے اشتہارات اخبارات میں شائع کرنے لگے ہیں۔ پہلی چیز اور تیسری چیز، عمران خان صاحب کے خطوط جو ہیں وہ اوپن خطوط تھے، وہ پوری قوم کے لیے تھے، پوری قوم نے پڑھ لیے۔ دوسرے نمبر پر مہنگائی کے بارے میں جو موجودہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے وہ بھی سب جانتے ہیں، اس میں بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ وہ جھوٹ ہے، اور بہت بڑا جھوٹ ہے، بلکہ بلنڈر کی حد تک یہ جھوٹ ہے۔ تیسری چیز ہے عمران ریاض خان پر جب ظلم و جبر ہو رہا تھا تو ان کے حق میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی، میرے چینل پر اب بھی پڑی ہیں۔ ان کا انداز، ان کے فکرے، ان کے ویلاگ کا ہمیشہ میں انتظار کرتا تھا۔ ظاہری بات ہے میں بھی ویلاگ کر رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں آپ کا جو سینئر ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ایک مشعل راہ کی صورت ہوتا ہے۔ میں نے بھی بہت زیادہ ان کو دیکھا سنا، لیکن یہاں پر آج کل جس طرح ان کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں تو ان باتوں پہ میں تو زیادہ کہ نہیں کرتا، حالانکہ مجھے ان پہ کافی اعتراضات ہیں جن پہ میں نے کچھ دن پہلے اور پچھلے 2-3 مہینوں میں مسلسل ویڈیوز بھی کی ہیں کہ عمران ریاض خان کا علی امین گنڈا پور یا اس کے جیسے اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو عمران خان کو دھوکہ دیتے، اگر دھوکہ نہیں بھی دیتے تو عمران خان کا جو ایک نظریہ ہے اس کو صحیح طرح لے کر نہیں چل رہے، یا پھر بار بار جلسوں میں، دھرنوں میں عوام کو، کارکنوں کو دھوکہ دے کر واپس الٹے پاؤں بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی عمران خان نے کبھی بھی مذمت نہیں کی، بلکہ جن لوگوں نے علی امین گنڈا پور کی مذمت کی، عمران ریاض خان نے ان کے اوپر تنقید کی، ان کو برا بھلا کہا۔ تو علی امین گنڈا پور اور عمران ریاض خان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی، دوستی نہ بھی کہیں تو میل جول اور آنا جانا بہت زیادہ تھا ان کا آپس میں، کہ تعلقات بہت زیادہ تھے۔ تو اسی وجہ سے میں نے عمران ریاض خان پر بہت زیادہ تنقید کی۔ اور اب عمران ریاض خان کا چھپ چھپا کے لندن جانا، جس کو ان کے مخالفین تنزیہ طور پر ڈنکی لگا کر جانا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے بعد میں تصحیح کر دی کہ نہیں، وہ ڈنکی لگا کر نہیں گئے، وہ باقاعدہ کسی طریقے سے نکلے پاکستان سے، اور پاکستان سے باہر جیسے ہی وہ نکلے پھر انہوں نے فلائٹ لی اور ڈائریکٹ لندن چلے گئے۔ تو ایک ویلاگ ان کا میں دیکھ رہا تھا شاکر اوان صاحب کے ساتھ، اس کے اوپر ہیڈنگ لکھی ہوئی تھی، اور عمران ریاض خان نے بھی یہ کہا تھا یہ جو سفر اور بھاگ دوڑ اور بار بار ٹھکانے بدلنے کا دورانیہ تھا وہ کم و بیش کوئی 100 دن کے قریب بنتا۔ میں کافی مصیبتوں کے ساتھ ملک سے باہر نکلا اور لندن پہنچا۔ تو میری چھوٹی سی ایک گزارش، جتنے بھی میرے دوست احباب یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں ان سے تھوڑی سی بلکہ چھوٹی سی ایک درخواست ہے کہ صرف اتنا بتا دیں کہ کوئی بھی بندہ ویلاگنگ کر رہا ہے وہ کہیں دوسرے شہر جائے، کوئی 60-70 کلومیٹر 200 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر میں جائے تو وہ اس دن ویلاگ نہیں کر سکتا۔ ہاں اس نے پہلے سے ریکارڈ کیا ہوا ہو اور رستے میں سفر کے دوران اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عمران ریاض خان صاحب کے بقول انہوں نے کم و بیش 100 دن ایسی بھاگ دوڑ میں، ٹھکانے بدلنے میں اور آگے پیچھے جانے میں، سفر میں ان کے گزرے۔ تو میں بیٹھے بٹھائے ویسے ان کا چینل کھولا تو ان کی ویڈیوز کی ڈیٹس دیکھنے لگا، تو 10 فروری جو رات کو 10 فروری تھی، اس 10 فروری سے لے کر پیچھے تقریباً 3 مہینے تک کے ویلاگز کو میں نے باقاعدہ چیک کیا، تو 3 مہینوں میں یہ تقریباً دن بنتے ہیں کوئی 91 کے قریب، اور ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ 180 کے قریب ویڈیوز بنتی ہیں۔ تو اس 90 دن 91 دن میں عمران ریاض خان نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے میں ناغہ نہیں کیا۔ ان کے جو چینل کے آج سے لے کر پچھلے 90 دن ہیں ان میں کوئی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ پھر اس میں ایسا ہوا کہ صرف 5 دن ایسے تھے جس میں ان کی ویڈیو دن میں ایک بار اپلوڈ ہوئی، اور باقی 5 دن کے علاوہ جو 91 دن تھے اس میں عمران ریاض خان کی ویڈیو مسلسل روز کی 2 ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ اس میں 3 بار ایسا وقت بھی آیا کہ دن میں 3 بار ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی، مطلب کہ 91 دن میں 5 دن اگر آپ نکالیں تو 5 دن کے علاوہ باقی ہر دن کوئی 86 کے قریب دن بنتے، 86 دن ان کی ڈبل ویڈیو آتی رہی، ان میں سے 3 دن 3 ویڈیوز بھی آتی رہی ایک دن میں۔ تو مطلب کہ پچھلے 91 دن میں عمران ریاض خان کی طرف سے اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرنے میں کوئی ناغہ نہیں ہوا،
میں ایک چھوٹا سا ویلاگ کرتا ہوں اور اس میں ظاہری بات ہے مجھے کچھ تھوڑی ایڈیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، کٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، تو میرا ایک ویلاگ اپلوڈ ہونے تک، چھوٹا سا ویلاگ ہوتا ہے، اپلوڈ ہونے تک 3 سے 4 گھنٹے لے جاتا ہے۔ اور دن میں 2 ویلاگ کرنے کا مطلب سیدھے 6 سے 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے آپ کے کہیں نہیں گئے۔ پھر عمران ریاض خان کے جو ویلاگ ہوتے ہیں وہ کافی لمبے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ چاہیے، نہیں تو وہ ویلاگ اپلوڈ ہی نہیں ہو پاتا۔ تو مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب انہوں نے کیسے مینیج کیا، کیونکہ ان کے کافی سارے انٹرویوز جو کہ انہوں نے لندن جانے کے بعد دیے، ان میں یا اس سے پہلے بھی ان کے 1-2 انٹرویوز تھے، اس میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ میں نے اپنے ڈرائیور چھوڑ دیے، اپنے کک چھوڑ دیے، اپنا جتنا سٹاف تھا وہ چھوڑ دی، اپنی ٹیم چھوڑ دی، اور ویڈیوز بھی وہ خود ہی بناتے ہیں، خود ہی اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور خود ہی اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ کسی جگہ پہ انہوں نے یہ بات قبول کی تھی، تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ 90 اور 100 دن سفر میں بھی رہا، بیچ میں ان کی تصویریں بھی وائرل ہوتی رہیں کہ وہ پہاڑوں کے بیچ میں سے گزر رہے، تو وہاں انٹرنیٹ کی سہولت ان کو کیسے ملی؟ تو یہ چیزیں بہت زیادہ قابل غور ہیں، میرے پاس ان کے کوئی جوابات نہیں کہ ایک بندہ پاکستان کے پی کے سے مختلف شہروں میں کے پی کے گھومتا ہے، پھرتا ہے، پھر کراچی جاتا ہے، کوئٹہ جاتا ہے، پھر اسلام آباد آتا ہے، تو ایسے بھاگ دوڑ میں پھر پہاڑوں سے نکل کے افغانستان، ایران، پھر وہاں سے فلائٹ لے کر لندن، اور ان کی ویڈیوز کے بیچ میں ایک دن کا بھی گیپ نہیں ہے۔ ابھی وہ شاکر روان والی ویڈیو میں وہ بات کر رہے تھے کہ ایک دن وہ 17 گھنٹے چلے، ان کے پاس 4 سیب تھے اور 1.5 لیٹر والی پانی کی بوتل تھی، تو اس دن جس دن وہ 17 گھنٹے چلے، اس دن ان کا ویلاگ کیسے اپلوڈ ہوا؟ یا تو اگر ہم اچھی سوچ رکھیں، پازیٹیو سوچ رکھیں، تو یہ 3 مہینے سے بھی پہلے کا قصہ چل رہا ہے، 3 مہینے میں تو ان کا کوئی بھی ناغہ نہیں ہوا۔ پھر صدیق جان نے ایک بات کہی تھی اپنے کسی ویلاگ میں، بلکہ کسی کو انٹرویو دے رہے تھے، عمران ریاض خان کے لندن پہنچنے کی جو پہلی خبر تھی وہ انہوں نے جھوٹ موٹ کی پھیلائی تھی تاکہ ساری ایجنسی اور ادارے بے فکر ہو جائیں کہ اب تو وہ نکل گیا، تو اب اس کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں بیچ میں ہوتی رہی ہیں، بس ایک ہی چیز سمجھ نہیں آتی کہ پچھلے 3 مہینے میں نے اس سے زیادہ نہیں دیکھا، اس سے پیچھے بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 مہینے میں ان کے چینل پر ویڈیوز اپلوڈنگ میں کوئی بھی ناغہ نہیں ہوا، اور باقاعدہ 2 ویڈیوز روز کی روز اپلوڈ ہوتی رہیں۔ تو باقی آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں گائیڈ کر سکتے ہیں، یہ کسی کے خلاف نہیں، صرف ایک سوال تھا جو آپ لوگوں سے کیا، اس کا جواب اگر کسی کو پتہ ہو جو مسلسل عمران ریاض خان کی ویڈیوز دیکھتے رہے ہوں تو وہ بتا سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔